ابھی پتہ چل رہا ہے کہ IMF کے ساتھ ہماری لڑائی کم نہیں ہوئی ہے اور بڑھ گئی. ہمیں 2 ہفتے کا ٹائم دیا انہوں نے کہ یہ کلیکشن کریں ٹیکس کی, آپ یہ لیویز جو آپ نے کہا تھا پیٹرول پہ لگائیں گے کمپلیٹ کریں اس کو. تو اٹس اے سیریس تھریٹ. تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا پشیمان لگ رہے ہیں. اچھا, تو آل از ناٹ ویل ان دی اسٹیٹ آف ڈنمارک. کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اگر پریشان ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ سچویشن نہیں. دیکھیے 2 چیزیں انہوں نے کہا تھا میں فوری طور پہ کروں گا. پیٹرول کی قیمت نیچے آئے گی, ڈالر جو ہے اس کی اڑان رک جائے گی. یہ نہیں ہوا. پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم کی ہے ضرور انہوں نے, لیکن ڈالر قابو سے باہر ہے. اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مندی کا رجحان کثرت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے وہ ہو رہا ہے. آج خدا کا شکر ہے کہ 500 پوائنٹ اوپر آئی ہے وہ, لیکن یہ سب اچھا نہیں ہے. گیس کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس موسم میں ہونا, گیس کی جو کہ لائف لائن ہے. اور دیکھیں گیس کی لوڈ شیڈنگ تو ٹھیک ہے ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں اس موسم میں کیونکہ طلب بڑھ جاتی ہے, لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا بھی فیصلہ کیا گیا. اب اس کے پیچھے یقیناً کچھ ریزنز ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا. دیکھیں جواز جو بھی ہو, عام آدمی کے لیے اگر اس کی زندگی آسان نہیں ہو رہی ہے, قیمتوں میں کمی نہیں ہو رہی ہے, تو حکومت چاہے عمران خان کی ہو, چاہے شہباز شریف صاحب کی ہو, چاہے نواز شریف آ جائیں, تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے تو اسے گیج کرنا ہے ان ٹرم آف ہاؤ ایزی دیئر لائف از گوئنگ ٹو بی. تو اس اعتبار سے تو پرفارمنس جو ہے وہ بہت زیادہ انکریجنگ نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے بلاول زرداری صاحب کی. انہوں نے 2-3 اشارے جو ہیں جو دیے ہیں وہ میرے خیال سے قابل غور ہیں. ایک تو وہ بھی کہہ رہے ہیں چودھری شہزاد صاحب کی طرح سے کہ عمران صاحب آپ اپنی ٹیم کو لے کے قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں, کیونکہ اگر آپ وہاں واپس نہیں آتے ہیں تو آپ کہیں کے نہیں ہیں. جو پنجاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اس میں ایک اضافہ اور میں کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نمبر گیم بہت مسٹیریس ہے. یہ بات کا ادراک ان کو بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے کافی سارے ایم پی اے غائب ہیں. جو ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو 26 کا فگر ہم نے دیا تھا, کیونکہ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے چکے ہوتے ہیں. صحیح, آپ اسے مسٹیریس کہہ رہے ہیں, تارڑ صاحب دلچسپ کہہ رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کے پاس بھی دلچسپ مسٹیریس میں صرف ایکسپریشن کا فرق ہے کہ ہم مطمئن ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کو بنیادی طور پر تو مطمئن ہونا چاہیے, چونکہ نمبر گیم ان کے ساتھ ہے. اگر پرویز الہی صاحب صدقے دل سے ان کے ساتھ ہیں 10 ووٹوں کے ساتھ, تو وہ 187 تو ان کے پاس موجود ہیں. بلکہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تاریخ پہلے آ جاتی تو پھر یہ بہت بڑا عذاب ہونا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے ٹو شو سچ نمبر. ان کے پاس بھی یہ صورتحال اتنی ایزی نہیں ہے. تو یہ صرف فرق اسی صورت میں پڑے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے پرویز الہی صاحب جائیں اور وہاں ووٹ پورے نہ ہوں. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایک پولیٹیکل ایمپس آئے گا وہ کیسے حل ہوگا, دیٹ از اینی باڈیز گیس. صحیح. اچھا بخاری صاحب, اس وقت جو معیشت کی حالت ہے میرے خیال میں اگر وہ درست نہیں ہوتی, اور خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ سچویشن اس طرح کی ہے, آپ نے کہا کہ 3 ہفتوں کا ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے, باہر سے پیسے آتے ہوئے دیکھ نہیں رہے ہیں, پھر یہاں پر ٹیکسز اگر نہیں لگائے جاتے تو پھر کیا صورتحال ہوگی. تو کیا ہم واقعی جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ پولیٹیکل بحث تو میرے خیال میں شاید ایک طرف رہ جائے گی اگر ہم اس مصیبت میں گھر گئے یا پھنس گئے. دیکھیں اس کو 2 طرح سے کہا جا سکتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے, گلاس آدھا خالی ہے. ہم اگر ڈیفالٹ نہیں کر رہے ہیں مان لیتا ہوں, لیکن ہم ہیں ڈیفالٹ کے بہت قریب. پہلے یہ خطرہ ایک بار ٹل گیا تھا, ابھی ہم دوبارہ اس ڈینجر زون دوبارہ ہم اس طرف جا رہے ہیں, چونکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا ریڈیکل ویزیبل تبدیلی, جس سے میں اور آپ مطمئن ہو جائیں کہ نہیں یار اللہ خیر کرسی, اب ایسے حالات, ایسا ابھی نہیں ہوا ہے. اس کے لیے بہت کچھ کرنا ابھی جو ہے وہ باقی ہے. اچھا جی, اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی یہ جو عطا تارڑ صاحب فرما رہے ہیں. عطا تارڑ از اے فیکٹر ان پنجاب. 2 امپورٹنٹ لوگ ہیں. عطا تارڑ اس لیے کہ وہ سپوکس پرسن ہیں, اور دوسرے ملک احمد خان, جس کے بارے میں ہم اپنے پروگرام میں کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. یہ دونوں جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. وہ یہ اشارے دے رہے ہیں کہ گیم خان صاحب کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. اب ان کے پاس کیا وجہ ہے؟ اب آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ از اٹ اے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ یا پھر جنوینلی اس چیز کو سیریس لینا چاہیے؟ کیونکہ سیاستدان تو دیتے رہتے ہیں. اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ پولیٹیکل درفنتنیاں چھوڑتی رہے. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. درفنتنی از ویری انٹرسٹنگ ورڈ. دیٹس اے بز ورڈ. دیٹس اے بز ورڈ. تو ایک تو یقینی طور پہ پروپیگنڈا کا ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ویزیبل ڈویژن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے خان صاحب کی پارٹی میں. اچھا تو یہ تو لوگ توقع کر رہے ہیں نا کہ 25 سے 26 آدمی غائب ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی دھڑے نے اٹھ کے اعلان کر دیا کہ جناب ہم فارورڈ بلاک ہیں یا ہم جی یہ گروپ ہے اتنے لوگوں کا, ہم تو جی ووٹ نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہوا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہوگا وہ اسی دن ہی ہوگا جس دن ووٹنگ. میرے خیال سے یہ اتنا, جس کو میں نے لفظ مسٹیریس استعمال کیا تھا, یہ پتہ چلے گا اسی دن جس دن اسمبلی کی چھت کے نیچے یہ کڑماسن مچے گا. یعنی یہ میچ لاسٹ بال تک جائے گا. یہ لاسٹ بال تک میچ جائے گا. ہے یہ T20, یہ ٹیسٹ میچ نہیں ہے, اتنا وقت نہیں ہے. T20 کی طرف سے جس دن بھی میچ شروع ہوگا اس کا نتیجہ کوئی نہ کوئی ضرور نکلے گا. اور میرے خیال سے اس کے لیے جو یہ علیم خان کی ملاقات کا آپ نے تذکرہ کیا, اور کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہو رہی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. علیم خان بھی جو ہے وہ نمبرز میں ایڈیشن کا باعث بن سکتے ہیں یا کچھ نمبرز کو. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو تفصیل سے عرض کیا کہ علیم خان, جہانگیر ترین, یہ دو بڑے ڈیپ روٹڈ کنیکشنز پی ٹی آئی کے اندر ان کے رہے ہیں پنجاب میں, ان کی ایگزسٹنس سے رکھتے ہیں. اس لیے کہ علیم خان صاحب پہلے دن سے چیف منسٹرشپ کے امیدوار تھے, اگر آپ کو یاد ہو. وہ تو بھلا ہو شاہ محمود قریشی صاحب کا جنہوں نے ان کی دال نہیں گلنے دی. لیکن بہرحال ہیونگ سیڈ دس, جو ایک اور بات کرنی ہے وہ ہے استعفوں کے حوالے سے. ایک کڑماسن جو نیشنل اسمبلی میں مچا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسی تاریخ دیتے ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں یا اسپیکر نہیں ہوگا یا ہاؤس نہیں ہوگا, یعنی یا اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا یا اسپیکر صاحب نہیں ہوں گے. ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کے 127 بندے ایک دم سے اسپیکر کے سامنے جائیں اور کہیں ہم نے ریزائن کر دیا ہے, ہو گئی تصدیق جی, السلام علیکم. یہ تو نہیں ہونے والا. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پروسیجر کے خلاف ہے, یہ قومی اسمبلی کے رولز اینڈ بزنس کے خلاف ہے. ایک تو پروسیجر کے خلاف ہے, دوسرا بہت سارے اراکین کی منشا کے بھی تو خلاف ہے نا بخاری صاحب, جو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب اب ان سے ورچوئل لنک کے اوپر خطاب بھی کرنے والے ہیں کہ خدا کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ اس میں بھی لوگوں کا بڑی سکی ہو رہی ہے obviously. نہیں, اسپیکر صاحب اس کو واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی کے MNAs کے فون آتے ہیں کہ جی ہمارا استعفیٰ قبول نہ کیجیے. میں کہتا ہوں اگر 5 بھی آدمی ہیں تو بڑی سکی کی بات ہے. اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک قوت کے طور پہ نیشنل اسمبلی کے اندر استعفے دے کے باہر بیٹھی. تو بخاری صاحب یہ تو بڑا غلط امپریشن ہے نا جو کہ بنتا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو بھی فیصلہ لیتے ہیں ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوتے, چاہے وہ وفاق ہے, چاہے وہ پنجاب ہے, چاہے KP ہے, کہیں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ساتھ نہیں چلنا چاہتے, خان صاحب کے فیصلوں سے خلاف ہی ہے ان کا. دیکھیں ابھی تک تو یہ صورتحال پروپوگنڈا میں ہے, اس کا ابھی ٹیسٹ نہیں ہوا ہے. ٹیسٹ ہوگا جس دن پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی, ٹیسٹ ہوگا جس دن سارے لوگ استعفے کے لیے قومی اسمبلی جائیں گے. تو اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خان صاحب کی پارٹی ڈسرے کا شکار ہے یا ٹکڑے ہو گئی ہے. یہ سب کچھ گراؤنڈ کے اوپر ثابت ہونا ہے, جس طرح ہم نے ابھی کہا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ میری مٹھی میں کیا ہے, انہوں نے کہا جی کھولیں گے تو پتہ لگ جائے گا.